مرکبات اور حروف مستعلیہ کا بیان۔ سوال نمبر 5، مرکبات سے کیا مراد ہے؟ جواب، مفردات یا حروف تہجی کو جوڑ کر جب الفاظ بنتے ہیں تو انہیں مرکبات کہتے ہیں۔ یعنی سوال نمبر 6، حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، عین، طا، ظا، قاف۔ سوال نمبر 6، حروف مستعلیہ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ جواب، حروف مستعلیہ ہمیشہ اور ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حرکات کا بیان۔ سوال نمبر 8، حرکات سے کیا مراد؟ جواب، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کس کو؟ زبر، زیر، پیش۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو نرمی سے، جلدی سے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ حرکات کو نرمی سے، جلدی سے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ اب سوال کے پر پیش۔ اب یہ زبر ہے، زیر ہے، یہ پیش ہے، اسے حرکات کہتے ہیں۔ تو حرکات کو نرمی سے پڑھتے ہیں، مطلب نرمی سے اور جلدی سے پڑھتے ہیں۔ جیسے کھینچ نہیں سکیں گے آپ، با زبر با، اگر آپ با زبر با پڑھیں گے تو با وہ یہ والا با ہو جائے گا۔ اگر آپ با کو کھینچ دیں گے نا تو وہ یہ والا با ہو جائے گا۔ تو حرکات کو نا کبھی بھی جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے، ہمیشہ حرکات کو جلدی سے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ایسے۔ اگر آپ دیکھیں، جیسے اگر آپ با زیر بی پڑھیں گے نا تو پتہ کیا لگے گا؟ دیکھیں، با یار زیر بی، یا کے اوپر جڑ، یہ ایسا لگے گا اب یہ پڑھ رہے با یار زیر بی، تو ایسا نہیں پڑھا جاتا۔ حرکات کو نرمی سے، جلدی سے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ سوال نمبر 10، متحرک حروف سے کیا مراد ہے؟ متحرک حروف سے کیا مراد ہے؟ جواب، جس حرف پر کوئی حرکت ہو، اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی لکھا نہیں تھا، دیکھیں با زبر با، یہ کیا ہے؟ یہ متحرک حرف ہے، اس کے اوپر حرکت ہے نا، زبر ہے نا، زبر، تو یہ کیا ہے؟ متحرک حرف، یہ پورا متحرک حرف ہے۔ یہ جو زبر ہے نا، صرف زبر زیر پیش، اسے تو ہم حرکات کہتے ہیں۔ حرکات سے کیا مراد؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو نرمی سے، جلدی سے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ متحرک حرف سے کیا مراد ہے؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ یہاں پہ حرکت ہے نا، زبر ہے، تو اسے متحرک حرف کہیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 11، حرف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟
حرف قلقلہ 5 ہیں: قوف، تو، ب، جیم، دال۔ اور سوال نمبر 12، حرف قلقلہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: قلقلہ کے معنی جنبش دینا یا آواز کا ٹکرا کر واپس لوٹنا۔ قلقلہ کے معنی ہے جنبش دینا یا آواز کا ٹکرا کر واپس لوٹنا۔ جب یہ حرف ساکن ہوتے ہیں تو ان حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخارج سے ٹکرا کر نکلتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، 2 منٹ دیکھیں۔ جیسا اب یہ ہے اد، یہ اد ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش دینا یا آواز کا ٹکرا کر واپس لوٹنا۔ جب یہ حرف ساکن ہوتے ہیں تو ان حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج سے ٹکرا کر نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اد دیکھ لیں، اد، دال حرف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو اد ہے اسے اگر کوئی پڑھے گا اد، دیکھیں واپس اور سے ہونے ذرا غور کریں، اد، 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 یہ آواز ایک بار ٹکرائی، ٹھیک ہے، اد۔ اب یہ لوٹے گی تو کیسے آواز آئے گی؟ اد، یہ ٹکرا کے لوٹی، دیکھیں اد، آواز ٹکرائی، اد، ٹکرا کر لوٹی۔ تو یہی لکھا ہوا ہے، حرف قلقلہ کے معنی جنبش دینا یا آواز کا ٹکرا کر لوٹنا، واپس لوٹنا۔ جب یہ حرف ساکن ہوتے ہیں، حرف قلقلہ جب ہی ہوتا ہے جب حرف ساکن ہوتے ہیں۔ ساکن حرف سے کیا مراد؟ جس حرف پر جزم آ جائے۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ اب ہیں جزم کسے کہتے ہیں؟ اس دال نما علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اس دال نما علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اب کچھ بھی لے لیں، با پہ جزم آ جائے گی تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور اس پر جو علامت ہے دال نما اسے جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حرف قلقلہ ہے یہ تبھی ہوتے ہیں جب یہ حرف ساکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لے لیں لقد، ٹھیک ہے، لقد، لقد۔ اب یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے دال پر، کیسے پڑھیں گے؟ بس اس میں سے ایسے پڑھیں گے، لقد، لقد، آواز ٹکرائی لقد، اب لوٹی کیسا؟ ٹکرا کر، لقد، لقد، ٹکرا کر لوٹ رہی ہے۔ تو یہی لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 13، الف کو حمزہ کب پڑھا جاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سوال بہت آتا ہے، بہت آتا ہے، بہت سے لوگ سوال کو پوچھتے ہیں الف کو حمزہ کب پڑھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا جواب ہے۔ جواب: جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، جب الف کے اوپر کوئی حرکت، زبر، زیر پیش، تنوین یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حرکت کے زبر زیر پیش آپ سب کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ جزم کسے کہتے ہیں بھائی؟ جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم بھی دیکھتے ہیں جزم کسے کہتے ہیں۔ اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، یہاں پر الف کو حمزہ تب پڑھا جاتا ہے جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہجے کرتے ہوئے، تو کچھ بچے اس کو پڑھتے ہیں الف زبر آ، اور کچھ بچے سے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، کچھ بچے پڑھتے ہیں الف زیر ای،
کچھ بچے پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، کچھ بچے پڑھتے ہیں الف پیش او، کچھ بچے پڑھتے ہیں حمزہ پیش او. تو ان میں سے درست کیا ہے؟ اسے الف پڑھا جائے گا یا حمزہ؟ تو درست یہ ہے اسے حمزہ پڑھا جائے گا. جب کبھی بھی الف پر کوئی حرکت، زبر، زیر، پیش، تنوین یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے. اگر الف خالی ہو تو اسے الف ہی پڑھیں گے، لیکن الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں. تو اسے پڑھا جائے گا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو حمزہ الف کو حمزہ کب پڑھا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آگے بہت کام آئے گا انشاءاللہ. جزم کیسے کہتے ہیں؟ حرف کے اوپر چھوٹی سی دال نما علامت کو جزم کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ لوگ کو بتایا تھا نا، حرف کے اوپر چھوٹی سی دال نما علامت کو جزم کہتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے نا، یا کے اوپر جو چھوٹی سی دال نما علامت ہے اسے جزم کہتے ہیں. اس دال نما علامت کو جزم کہتے ہیں. یہ چھوٹی سی دال کے اوپر دال نما علامت ہے نا، اسے جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 15، ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھ لیں، یہ واو ہے، اس کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر جزم ہے، تو یہ جو حرف ہے نا اسے ساکن کہتے ہیں. ساکن. ٹھیک ہے، واو کے اوپر ہے جزم تو اس پورے حرف کو ساکن کہتے ہیں. سوال نمبر 16، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کھڑی حرکات اور مد کا بیان. سوال نمبر 25، کھڑی حرکات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب، کھڑی حرکات 3 ہیں: کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. یہ کھڑی حرکات ہے: کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. انہیں کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات. سوال نمبر 26، کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے کہ مثال لیں، مثال کے طور پر یہ با ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، با ہے، اس کے اوپر کھڑی زیر ہے، با ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے. تو با زبر با ایک الف کے برابر، با زیر بی ایک الف کے برابر، با پیش بو. تو تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچتے. تینوں سے مطلب یہ تھا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. مٹھی بند کرا کرے، مٹھی ایسا کھینچا کرے. با کھڑا زبر با ایک الف کے برابر کھینچا نا، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو.
اور بے شک اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں۔ شہادت کی انگلی اٹھایا کریں ہمیشہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ حرکات اور کھڑی حرکات میں کیا فرق ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے نرمی اور جلدی سے پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے مقدار ایک زبر دگنی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، کہہ یہ رہے ہیں حرکات کیا ہوتی ہے، پہلے یہ یاد کریں واپس سے ایک بار۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کھڑی حرکات کیا ہے؟ کھڑا زبر کھڑی پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ، اسے حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کھڑی پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں حرکات اور کھڑی حرکات میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے حرکات اور کھڑی حرکات میں؟ یہ پوچھ رہے ہیں بھائی۔ حرکات کو بغیر کھینچے نرمی اور جلدی سے پڑھتے ہیں، جیسے سوال نمبر 28، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اچھا، حروف مدہ 3 ہیں، جواب میں ہے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ انہیں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، حروف مدہ کو بھی ایک ہی الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، الف خالی سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف خالی ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، الف، یہ جو الف ہے، الف یہ جو الف ہے یہ پورا خالی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ واپس بولیں، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ کو کتنے الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ہمیشہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، با تا سا، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ با تا سا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا حرف مدہ کا الف مدہ۔ تو اب واو مدہ اور یا مدہ کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 29، الف مد، یہ تو ہو گیا۔ سوال نمبر 30، واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے، اچھا دیکھیں یہاں پہ واو ساکن ہے، وہ الف خالی تھا، خالی اور ساکن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کوئی حرف خالی ہو تو اس کا مطلب ہے اس حرف کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور کوئی حرف ساکن ہو تو اس کا مطلب ہے اس حرف کے اوپر جزم ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جزم، ساکن، خالی، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، واو مدہ کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، واو کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم، جزم،
میں نے ابھی بتایا جس حرف کے اوپر جزم ہو اس پورے حرف کو ساکن کہتے ہیں. تو واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم ہے، بالکل ہے. تو جو واو کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، تو واو ہے ساکن. تو واو ساکن سے پہلے دیکھیں، واو ساکن، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف ہے، اس کے اوپر پیش بھی ہے، دیکھیں تو کیا ہوگا، واو مدہ کہتے ہیں. تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، بو تو سو. کوشچن نمبر 31، سوال نمبر 31، یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے والے حرف پر یا ساکن، تو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ کہتے ہیں. مثلا دیکھیں یا ساکن ہے، ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کے اوپر جزم ہے، بالکل ہے بھائی. یہ جو یا ہے صرف یا کے اوپر جزم ہے، ہاں ہے، تو یا ساکن ہے. یہ جو یا ہے یہ ساکن ہے. جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، آپ نے پہلے پڑھا ہے. تو یا ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، سوری زیر ہو، زیر میں نا واو مدہ میں بول دیا. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ کہتے ہیں. نیچے پہلے والے حرف کے نیچے زیر بھی ہے، پہلے والے حرف کے نیچے زیر بھی. تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہوگا. ہا یا زر ہی، کو یا زر کی، فا یا زر فی. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. حرف مدہ کتنے ہیں؟ حرف مدہ 3 ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حرف مدہ کو اور حرف الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، با الف زبر با. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، با واو پیش بو. یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا تا یا زر تی، ہا یا زر ہی، قو یا زر کی، فا یا زر فی. الف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. سوال نمبر 32، حروف مد اور کھڑی حرکات کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 32 ہے، حروف مد اور کھڑی حرکات کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھا، کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. دیکھ لیں ذرا، دیکھ لیتے ایک بار، ایسا ہے نہیں ہے. دیکھیں، با الف زبر با، با الف زبر با، پڑھ کے دیکھیں. یہ جو ہے یہ کھڑی حرکات ہے اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور یہ یہاں پر یہ کھڑی حرکات ہے. کھڑا زبر ہے نا، یہ کھڑا زبر ہے اور یہ کھڑی حرکات ہے. وہ یہ کھڑی حرکات ہے، کھڑا زبر ہے نا. اسکپ دیکھ لیتے ہیں. اچھا بھائی دیکھیں، یہ ہے کھڑا زبر، جو کھڑی حرکات 3 ہیں، کھڑا زبر، کھڑی الٹا پیش، اس میں سے میں نے کھڑا زبر لکھ دیا. اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ حرف مدہ. حرف مدہ 3 ہے نا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور کھڑی حرکات بھی 3 ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. میں نے یہ پہلے والے لیے صرف. کھڑی حرکات کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں، دیکھ لیتے ہیں. چونکہ دیکھیں کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتا ہے نا، اور حرف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کر کے دیکھ لیں. با کھڑا زبر با، با با الف زبر با. اور بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، با کھڑی زیر بی. ٹھیک ہے،
جزم لگے گی، جزم. با یا زر بی. ٹھیک ہے. اور با الٹا پیش بو. با دیکھ رہے ہیں. با کھڑا زبر با، با زبر با، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با پیش بو، با واو پیش بو. تو یہ جو ہے نا، یہ ہے کھڑی حرکات، یہ ہے کھڑی حرکات، یہ ہے کھڑی حرکات، اور یہ ہو رہی ہے یا مدہ. یہاں پر ہو رہا ہے واو مدہ، یہاں پر ہو رہا ہے الف مدہ.